تیسری بات تمہیداً ایک اور بہت اہم ہے نوٹ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص جو ہے حصہ اس میں نازل ہوا۔ سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا۔ یہ زمانہ نزول ہے قرآن کا۔ نمبر 2، ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے، حجاز میں نازل ہوا ہے۔ حجاز ہی میں مکہ بھی ہے، مکی صورتیں، مدینہ بھی ہے، مدنی صورتیں۔ پھر حجاز میں آپ کے سفر رہے، تبوک کی طرف گئے تو کچھ صورتیں نازل ہوئیں، آیات نازل ہوئیں۔ قرآن پورا حجاز میں نازل ہوا۔ تو گویا کہ خاص ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس وقت اور اس علاقے میں جو قوم آباد تھی، جو لوگ آباد تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ سب سے پہلے قرآن انہی سے خطاب کر سکتا تھا، ہندوؤں سے، چینیوں سے، رومیوں سے، ان سے تو خطاب نہیں ہو سکتا۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس خاص پیریڈ میں 610 سے 632 تک جبکہ قرآن نازل ہوا، اور اس خاص علاقے میں وہ حجاز کی پٹی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جو لوگ آباد تھے وہ اولین مخاطب تھے۔ اب ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا معاشرہ کیا تھا، ان میں خرابیاں کیا تھیں؟ ظاہر بات ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ جلی انداز میں تو انہی چیزوں پر بحث ہوگی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات ہوگی۔ وہ ان پڑھ قوم تھی، ان سے فلسفیانہ مسائل پر بحث کی جاتی تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جاتی، نہ ان کی سمجھ میں باتیں آتی۔ ہمیں تو جیسا کہ قرآن کا مقصد تھا انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، تو ان کے ذہن کی سطح سے قریب ہو کر بات کی جائے گی تبھی وہ موٹیویٹ ہوں گے، ورنہ ان کے سروں پر سے بات گزر جائے گی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص قوم، اس کے حالات، ان کا جو حالات تھے، ان کے جو عقائد تھے، ان سے زیادہ جلی طور پر، واضح طور پر بحث کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ 20ویں صدی کے لیے، 21ویں صدی کے لیے، اور بھی کوئی صدیاں آنی ہو تو ان کے لیے ہدایت نامہ قرآن ہے۔ علم بڑھے گا، سائنٹیفک نالج کا ایکسپلوژن ہوگا، انسان کا عام ذہنی جو سطح ہے وہ بڑھے گی، لیول آف کانشسنس بڑھے گا، تو قرآن کو وہ ہدایت بھی دینی ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے مناسب ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں خفی انداز میں ہے۔ یہ جلی اور خفی دو الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ جلی انداز میں، واضح انداز میں، اور میکسیمم حصہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے اس سطح پر کہ جو جس پر کہ اس وقت کا وہ معاشرہ تھا بالفعل، جو اولین مخاطب تھے۔ لیکن خفی انداز میں، بیچ بیچ میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کو وہ لوگ پڑھ کر گزر جائیں گے، کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے، اور جن کے ذہن میں فلسفیانہ مسائل ہیں، عقدے ہیں جو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر رک جائیں گے۔ وہ وہاں پر اپنی جو مائکروسکوپ ہے، ذہنی مائکروسکوپ، اس کا جو ہائی پاور لینس ہے اس کو لگا کر ٹک جائیں گے، وہاں پر اس پر غور کریں گے۔ تو آج کے اس درس میں اس کی بہت عمدہ مثال آپ کے سامنے آئے گی۔